बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर अफगानिस्तान से मुताल्लिक कुछ बड़ी खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन काम अफगान तालिबान की धमकी काम कर गई है। ईरान तालिबान के सामने सरेंडर हो चुका है। ईरान ने तालिबान के मुतालबात मानना शुरू कर दिए हैं। ईरान ने तालिबान के खिलाफ साजिशें बंद करने की यकीन दहानी भी करा दी है। आज इसी हवाले से काबुल के अंदर सदारती महल में एक बड़ा इजलास हुआ है, जिस इजलास की सदारत तालिबान के नायब वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने की है। आप जानते हैं अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की नई इमारत इस्लामी को तकरीबन 3 माह हो चुके हैं। इन 3 महीनों के अंदर पहली मरतबा ऐसा मौका आया है कि तालिबान के नायब वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुल गनी बरादर काबुल के अंदर सदारती महल में होने वाले इजलास की सरबराही कर रहे हैं और उन्होंने वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठकर ईरान से आए हुए ऑफिशल्स के साथ ज़िम्मेदारों के साथ एक इंतहाई हसास मामले पर डिस्कशन की है, बातचीत की है। नाज़रीन तालिबान के नायब वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के हवाले से भारतीय मीडिया पर यह शोर शराबा मचाया गया। इंटरनेशनल मीडिया पर यह खबरें चलाई गईं कि तालिबान के नायब वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को उनका हक नहीं दिया गया है, उन्हें वज़ीर आज़म बनाना चाहिए था, लेकिन उनकी जगह पर मुल्ला हसन अखुंद को वज़ीर आज़म बना दिया गया। फिर यह खबरें चलाई गईं कि खलील हक्कानी और अनस हक्कानी की मुल्ला बरादर के साथ झगड़ा हुआ है, लड़ाई हुई है, यहाँ तक कि मुल्ला बरादर के कत्ल की खबरें भी चलाई गईं, लेकिन ये सब खबरें झूठ निकलीं। आज काबुल के अंदर होने वाले सदारती महल के अंदर होने वाले इजलास के अंदर दिलचस्प और ज़बरदस्त जो मंजर देखा गया वो ये था कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर पहली मरतबा वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठकर सदारत कर रहे हैं इजलास की, और उनके साथ उनकी काबीना के अंदर जो हाजी खलील हक्कानी हैं, जो अनस हक्कानी और मुल्ला सिराजुद्दीन हक्कानी के चचा हैं, वो भी उनके साथ बैठे हुए हैं, जिससे ये बात वाज़ेह हुई है कि मुल्ला बरादर और हक्कानी बरादरान के दरमियान या हक्कानी नेटवर्क के दरमियान या हाजी खलील हक्कानी और अनस हक्कानी वगैरह के दरमियान किसी भी तरह का कोई इख्तलाफ नहीं है। नाज़रीन काम ये मंजर देखकर भारतीय मीडिया को शर्म से डूब मरना चाहिए, जो अफगानिस्तान के हवाले से झूठी और मन घड़त खबरें फैलाता रहा है। नाज़रीन काम जो आज मीटिंग हुई है, इस मीटिंग के अंदर कई उमूर पर बातचीत हुई है। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने ईरान के खुसूसी मंदूब को पैगाम दिया है कि ईरान हमारा पड़ोसी मुल्क है, हम अपने तमाम पड़ोसी मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि ईरान जो हमारा पड़ोसी मुल्क है वो भी अपने रवैये बदले। तालिबान ने कहा है कि आप हमारे मुल्क के जो बागी हैं, जो हमारे मुल्क के अंदर है, हमारे मुखालिफिन हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। आपके मुल्क के अंदर है पंशीर से भागा हुआ अहमद शाह मसूद का बेटा अहमद ज़िया मसूद मौजूद है, जो वहाँ बैठकर तालिबान को धमकियाँ देता है। आपके मुल्क के अंदर है अमीर इस्माइल मौजूद है, जो तालिबान को धमकियाँ देता है, और इसके अलावा दीगर बागी मौजूद हैं। अगर इन बागियों को ना रोका गया तो फिर ईरान के साथ तालिबान हुकूमत के ताल्लुकात अच्छे नहीं हो सकते हैं। दूसरी तरफ से नाज़रीन काम तालिबान ने अफ़गान मुहाजिरीन के मसले को भी उठाया है कि अफ़गानिस्तान के वो मुहाजिरीन जो ईरान के अंदर मौजूद हैं उन पर जुल्म ना किया जाए, उन्हें उनकी नौकरियों से ना निकाला जाए और उन्हें डिपोर्ट ना किया जाए। दूसरी तरफ से नाज़रीन काम ईरान के जो मंदूब हैं हसन काज़मी कुमी, उन्होंने तालिबान को यकीन दहानी कराई है कि ईरान भी चाहता है कि हमारे देरीना और देरपा ताल्लुकात कायम रहें, क्योंकि ईरान अफ़गानिस्तान को अपना एक बेहतरीन दोस्त और अहम पड़ोसी समझता है। नाज़रीन काम इत्तलात ये सामने आ रही हैं कि ईरानी मंदूब ने ईरान की जो नई हुकूमत है इब्राहिम रईसी की, उनका खुसूसी पैगाम मुल्ला बरादर को तालिबान को पहुँचाया है और तालिबान को दौरा ईरान की भी दावत दी है, नए सिरे से मुज़ाकरात करने की भी यकीन दहानी कराई है। नाज़रीन काम आप जानते हैं अफ़गान तालिबान ने चंद महीने पहले दौरा किया था, जब हसन रूहानी की हुकूमत का आखिरी महीना चल रहा था। उस मौके पर जवाद ज़रीफ़ के साथ तालिबान के रहनुमाओं की मुलाकातें हुई थी, और अब नाज़रीन किराम एक मरतबा फिर तालिबान को ईरान के दौरे की दावत दी जा रही है। नाज़रीन किराम इस मीटिंग के अंदर ईरान की जानब से आए हुए वफद ने तालिबान का शुक्रिया अदा किया है कि तालिबान ईरान के हवाले से पॉजिटिव रवैया अपनाए हुए हैं, और जो खदशात थे तालिबान उन खदशात को ख़त्म कर रहे हैं। ईरान को तालिबान ने कहा है
کہ ہماری سرزمین ایران کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، لیکن ایران بھی یقین دہانی کرائے کہ ان کی سرزمین افغانستان کے خلاف، طالبان حکومت کے خلاف استعمال نہ ہو۔ دوسری طرف سے ناظرین کرام، طالبان نے ایران پر یہ واضح کیا ہے کہ بھارت کے ساتھ مل کر آپ کی دھمکیاں ہمیں سننے کو ملی ہیں، اس لیے بھارتی میڈیا اور بھارتی حکومت کے ساتھ مل کر آپ ہمارے خلاف پروپیگنڈا نہ کریں، اس سے نقصانات ہوں گے۔ ایران نے طالبان سے معذرت کی ہے اور کہا ہے کہ جو میڈیا پر آپ کے خلاف پروپیگنڈا نشر ہوا، آئندہ یہ پروپیگنڈا نشر نہیں ہوگا۔ اور طالبان کو یقین دہانی ایران کے حکام نے کرائی ہے کہ جو بارڈرز ہیں، بارڈرز پر بھی سمگلنگ نہیں ہوگی، منشیات کی تجارت نہیں ہوگی، اور بارڈر سے بھی کسی بھی طرح سے افغانستان پر حملے نہیں ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں جب افغان طالبان کی حکومت آ رہی تھی تو اس موقع پر ایران کی سرزمین سے بارڈر کے ذریعے سے حملے ہوئے تھے، یہاں تک کہ ڈرون طیارے بھیجے گئے تھے جسے طالبان نے مار ڈالا تھا۔ اور ساتھ ساتھ ناظرین کرام، بہت سے وہ فوجی جو اشرف غنی حکومت میں تھے، جو افغانستان سے اسلحہ لے کر، گاڑیاں لے کر ایران بھاگے تھے، طالبان نے کہا ہے کہ ایران ان لوگوں کو اور اسلحے کو واپس کرے، وہ افغانستان کی عوام کا اثاثہ ہے۔ تو آج کی جو ملاقات ہے، اس ملاقات کے اندر ایران کی جانب سے طالبان کو مکمل طور پر یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ ہم آپ کے مطالبات پورے کریں گے، آپ کے خدشات دور کریں گے اور آپ کے ساتھ تعلقات بہتر کریں گے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام، اطلاعات یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ ایران نے افغانستان کو پیٹرول سستے داموں دینے کا بھی اعلان کیا ہے۔ افغانستان کی نئی حکومت کو معاشی کرائسس کا سامنا ہے کیونکہ پیسے نہیں ہیں، $10 ارب کے اثاثے منجمد کر رکھے ہیں امریکہ نے، تو اس لیے طالبان نے ایران سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ انہیں پیٹرول سستا داموں اور ادھار پر فراہم کرے۔ تو اس حوالے سے جو ایران کے آفیشلز ہیں انہوں نے طالبان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ ایران کی حکومت اس معاملے کو دیکھے گی اور افغانستان کے اندر مفت پیٹرول کی ترسیل یا ادھار پر پیٹرول کی ترسیل کا سلسلہ شروع ہوگا، اور جو محتاج اور ضرورت مند ہیں ان کی مدد بھی ایران کرے گا۔ تو اس میٹنگ سے امریکہ کے، یورپ کے اور بھارت کے جو ارمان تھے وہ خاک میں مل گئے ہیں۔ وہ چاہتے تھے کہ طالبان اور ایران کی لڑائی ہو جائے تاکہ خطہ ایک نئی جنگ کے اندر الجھ جائے، لیکن طالبان بڑے زیرک ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، عقل مند ہیں، وہ ڈپلومیسی سے، وہ ڈپلومیٹک چینلز کے تھرو طالبان ایران کے ساتھ ہے اور دیگر ملکوں کے ساتھ معاملات کو حل کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، ایک اور جو اس معاملے کی جو آج کی خبر سامنے آ رہی ہے کہ جو ایران کے مندوب ہیں برائے افغانستان، انہوں نے جو طالبان کے وزیر خارجہ ہیں مولوی امیر خان متقی، ان سے علیحدہ ملاقات بھی کی ہے۔ دونوں ملکوں کے سفارتی تعلقات کو بڑھانے پر بھی بات چیت کی گئی ہے، تجارتی تعلقات پر بھی بات چیت کی گئی ہے، اور جو فورن ریلیشن ہیں ان کے درمیان جو رکاوٹیں ہیں انہیں دور کرنے پر بھی اتفاق ہوا ہے۔ تو مجموعی طور پر افغان طالبان کہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ طالبان کے تعلقات اچھے ہو رہے ہیں، اور ایران نے بھی کہا ہے کہ ہم افغانستان کی نئی حکومت کے ساتھ مل کر چلنا چاہتے ہیں، اور جو سازشیں تھیں، جو پروپیگنڈے تھے، اب وہ ختم ہو رہے ہیں، اور اس سے یقیناً افغان عوام کو اور اسی طرح سے طالبان کو کافی فائدہ ملنے جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، ایک اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے، یہ خبر بھی افغانستان کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام، افغانستان کے اندر طالبان کی کارروائیاں داعش کے خلاف تیز ہو چکی ہیں۔ طالبان نے جنوبی افغانستان کے اندر داعش کے خلاف ایک بڑی کارروائی کی ہے، جس کے نتیجے میں 11 سے زائد داعش کے دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے ہیں، داعش کے ٹھکانے بھی تباہ کر دیے گئے ہیں۔ گزشتہ روز بھی قندھار کے اندر طالبان نے کارروائی کی تھی، جس کے اندر 6 سے زائد داعش کے دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے تھے۔ طالبان کی بدری 313 فوج اور طالبان کے دیگر جو فوجی دستے ہیں وہ داعش کے خلاف خصوصی آپریشن کا حصہ ہیں۔ افغان طالبان کہتے ہیں کہ داعش جو بیرونی ایما پر افغانستان کے اندر حملے کرواتی ہے، ان دہشت گردوں کو ختم کر کے ہی دم لیا جائے گا۔ افغانستان کے مختلف صوبے ہیں جہاں پر داعش نے دھماکے بھی کیے ہیں، کندوز کے اندر ہے، اور اسی طرح سے قندھار کے اندر، کابل کے اندر ہے، اور ننگرہار کے اندر۔ اب افغان طالبان نے یہاں پر اسپیشل جو آپریشن ہے اس کی منظوری دے رکھی ہے، اور دہشت گردوں کو ختم کیا جا رہا ہے اور افغانستان کو پرامن بنایا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، ایک اور خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ دنیا بھر کے لیے افغان طالبان نے کابل ایئرپورٹ سے فلائٹ آپریشن بھی شروع کر دیا ہے۔ افغانستان کے کابل کیپٹل سے جو ایئرپورٹ ہے وہاں سے فلائٹ مسلسل تہران جا رہی ہیں، اسلام آباد آ رہی ہیں، اور اسی طرح سے دبئی جا رہی ہیں، قطر جا رہی ہیں، ترکی جا رہی ہیں، چائنا اور دیگر ملکوں کے لیے بھی مسلسل پروازوں شروع کر دی گئی ہیں، اور ڈومیسٹک فلائٹ بھی شروع ہیں۔ طالبان کہتے ہیں کہ کامیاب حکومت کے ساتھ امن و امان بھی بحال ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ عوام کی مشکلات بھی حل ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، امریکہ کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں جیک سولیوان، انہوں نے تازہ بیان دیے ہے کہ طالبان کے ساتھ ہمارے معاملات جاری ہیں، بات چیت ہو رہی ہے،
افغانستان کے اندر بہت سے امریکی ہیں جن کے پاس امریکی نیشنلٹی ہے، ان کو افغانستان سے نکالنے کا مسئلہ ہے۔ امریکہ اپنے شہریوں کو افغانستان سے نکالے گا اور افغان طالبان سے توقع کرتا ہے کہ وہ امریکہ کے مطالبات کو پورا کریں گے، اور افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان بھی تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، یہ رپورٹیں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ ناظرین کرام، امریکہ نے طالبان حکومت کو فی الحال تسلیم نہیں کیا ہے، لیکن توقعات یہ ہیں کہ امریکہ اب طالبان حکومت کو تسلیم بھی کرے گا اور طالبان حکومت پر لگی پابندیاں بھی ختم کرے گا، اور جو اثاثے منجمد کیے گئے ہیں ان کو بھی بحال کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پر، ہر جگہ پر شیئر کریں تاکہ لوگوں کو معلومات ملے، لوگوں کو حقائق ملے، لوگ جھوٹ سے، پروپیگنڈے سے بچ سکیں۔ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے پہنچایا کریں۔ آپ کی رائے کی روشنی میں ویڈیوز کو مزید اچھا اور بہتر بنایا جاتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔